علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم. انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے مذمت یزیدیت. یہاں پر ایک فرد واحد پر بات نہیں ہوگی، یہاں بات ہوگی یزیدی کردار پر. چونکہ موضوع ہمارا مذمت یزیدیت ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یزیدیت کی جو فکر ہے اور جو یزیدیت کا فلسفہ ہے وہ ماضی اور حال کے آئینے میں ہمیں کیسا دکھائی دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یزیدیت کسی گزرے ہوئے وقت یا محض ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. مائنڈ سیٹ یعنی ایک ایسا فکری رویہ ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ ہر دور میں حق کو دبایا جائے، ہر دور میں ظالم کو مضبوط کیا جائے. جب بات ذاتی مفادات کی آئے تو دین کو، اخلاق کو قربان کر دیا جائے. یہ کہلاتا ہے یزیدیت. چونکہ یزیدیت کے مقابلے میں کھڑی ہے حسینیت، تو حسینیت اس کے بالکل برعکس ہے. اس کا مطلب ہوا کہ حسینیت نام ہے اصول پسندی کا، حسینیت نام ہے حق کی سربلندی کا، حسینیت نام ہے عدل انصاف کا، حسینیت نام ہے مظلوم کی مدد کا، حسینیت نام ہے کہ جب دین اسلام کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو حسینیت بڑھ کر اسے منزل عطا کرتے. یعنی کلمہ حق کی سربلندی کا نام حسینیت ہے، اور کلمہ حق پر ڈٹ کر اپنی جان کو قربان کر دینے والے کو حسین کہتے ہیں. یہ فکر ہے. پہلے یزیدیت بتائی پھر حسینیت. تو آسان لفظوں میں کہیے کہ اگر میں یزیدیت کو محض یہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں کہ یزیدیت نام ہے جسمانی ظلم، کیونکہ جب ہم پوری کربلا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، واقعے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا فزیکلی آپریشن کیا گیا تھا جس میں ظلم اور زیادتی اور طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا. یہ بات بالکل درست ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ یزیدیت میں یا فکری یزیدیت میں جسمانی ظلم، جسمانی تشدد بھی شامل ہے، لیکن اسے صرف جسمانی ظلم تک محدود کر دینا یہ یزیدیت کی جو وسعت ہے جس میں بے انتہا برائیاں ہیں وہ اس کی نفی ہے. اس کا جو ہم پوری یزیدیت کی فکر کو جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین کریں اس فکر میں جسمانی ظلم و تشدد ہمیں بہت چھوٹا نظر آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں کہ جب ہم اس فکری جنگ کی گہرائی کا اندازہ لگاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ فقط یہ نہ سمجھے گا کہ یہ لڑائی صرف ایک ظالم حکمران کی تھی اور ایک مظلوم نواسے کے ساتھ. یہ لڑائی حسین کی تھی یزید کے ساتھ نہیں. یہ بلکہ دو متضاد تہذیبیں، دو متضاد فلسفے اور دو مختلف انسانی رویوں کا ٹکراؤ. دو مختلف انسانی رویے ہیں جن کا یہ ٹکراؤ تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ پورے محرم میں جڑے رہے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ دو انسانی رویے یہ پلے کہاں، ان کی پرورش کس ماحول میں ہوئی. اس میں سب سے اہم ذات حسین ہے جو آغوش نبوت کا پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب سے اہم جسے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا. اب قرآن کی روشنی میں آتے ہیں کہ اللہ کریم ظالمین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. تو پہلی بات بار بار سمجھیے، اسلام جس بات پر زور دیتا ہے اور اسلام کی جو بنیاد بنتی ہے وہ عدل اور قسط. یعنی ظلم کسی بھی شکل میں ہو، ظلم کہیں پر بھی ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ فساد کا سبب بنے گا، وہ بگاڑ کا سبب بنے گا. یہی وجہ ہے دین اسلام ظالمین کے ساتھ
ظلم کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں فسادیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا قائل نہیں، بلکہ اسے بالکل مسترد کر دیتا ہے۔ اسی کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جو ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا، ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے آگے بیان کیا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو زمین میں خوب دوڑ دھوپ کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ زمین میں فساد پھیلے اور کھیتی اور نسل تباہ کرے، اور اللہ کریم واللہ لا یحب الفساد، اللہ کریم فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم یزیدی آمریت دیکھتے ہیں، اس کی ڈکٹیٹرشپ دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں انسانی جانیں سب سے زیادہ سستی تھی اس کے دور میں، انسانی جان سب سے زیادہ سستی تھی، کھیتیاں اجاڑ دی جاتی، نسلیں تباہ کر دی جاتی، اور قرآن نے کہا جب ایسے شخص کو ہم اقتدار دیتے ہیں تو تم دیکھنا وہ ایسا شخص کون، یعنی ظالم شخص، تو تم دیکھنا وہ زمین میں جتنی بھی محنت کرتا ہے اس کی محنت کا مقصد فقط کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں آیتوں کے تناظر میں دیکھیے اللہ کریم نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ انہیں پسند کرتا ہے جو ظلم کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہے، افضل جہاد، ظالم بھی ہو اور وہ حکمران بھی ہو، دو چیزیں ایک ساتھ مل گئی۔ ایک تو کوئی بھی شخص ظالم ہو وہ ویسے ہی ضرر پہنچانے والا ہے، انسان کا دل کانپتا ہے کہ وہ ظالم ہے، لیکن ظالم کے ساتھ اس کے پاس اختیارات بھی ہو، وہ حکمران بھی ہو، یعنی وہ ظالم ریاست ہو، تو فرمایا اسی کے سامنے اگر تم حق بات کہہ لیتے ہو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم نے دیکھا ان قرآنی آیتوں کے تناظر میں اور حدیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھیے اقتدار کا نشہ ہے، اور اس نشے میں مخمور یزید ہے، اور یزید چہرہ کس کا بگاڑ رہا ہے؟ شریعت کا، اور یہ یزید اس وقت ایک جابر اور ایک ظالم سلطان ہے۔ اب اس کے سامنے اگر کلمہ حق کہنے والا کوئی ہو سکتا تھا تو فقط نواز رسول ہی ہو سکتا تھا، جو سید الشہداء جس پہ سجدہ ہے، جس نے شیر فاطمۃ الزہرا کا کیا ہو، جس کے بابا علی کامل ہو، اسی پہ سجدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی نے آپ ہی کی شان والا کو بیان کیا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، ہاتھ نہ دیا بیعت کے لیے، سر دے دیا، ٹھیک ہے، حق کی جو بنا ہے لا الہ الا اللہ وہ حسین ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ تمام بیانات کے تناظر میں بات سمجھتے جائیے گا، میں فقط یزید کی بات نہیں کر رہی، اگر آپ کو اور مزید کلمہ گو لوگوں کو فکر یزیدیت سمجھ میں آ گئی نا تو ناصبیت آپ اپنی موت مر جائے گی۔ ہمارے ڈھول پیٹا ہوا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کیا کہ اہل بیت کے مقابل میں یزید لعین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نامور علماء اس پر ڈٹ کر ممبر پر کیمرے کے سامنے آن دی ریکارڈ کہہ رہے کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید نیک ہے، یزید متقی ہے، یزید پرہیزگار ہے، معاذ اللہ یزید اللہ کی طرف سے خلیفہ برحق تھا، تو یزید کے خلاف کسی کو بھی میدان میں آنا نہیں چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ہم لفظ یزید پر بحث کرتے رہیں گے، ہم شخص یزید پر الجھتے رہیں گے، تو لوگ آپ کو توڑ موڑ کر تاریخ اور روایتیں پیش کر کر کے آپ کی کھٹی میں یزیدیت کو شامل کر دیں گے۔ ہماری جنگ یزید سے اس وقت نہیں ہے کیونکہ یزید مر چکا ہے،
جتنے لوگ بھی اس وقت اہل بیت کی فکر کو عام کر رہے ہیں، اہل بیت کے ذکر کو عام کر رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، وہ فقط یزید کے خلاف نہیں ہے. یزید کو تو قلع قمع کر دیا تھا 61 ہجری میں میرے حسین نے. اب جو فکر ہے وہ فکر ہے یزیدی فکر کی، فکری یزیدیت کا قلع قمع ہے. اور آپ دیکھیے کس طرح ایک شخص کے پیچھے یہ لوگ پاگل ہو کر قرآن و حدیث کی من مانی تعویلات کر رہے. تاریخ تو تاریخ احادیث کو جھٹلا ہے، ہمارے منہ پر آ کر ہم سے کلام کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہے یزید شرابی ہے، کہاں لکھا ہے کہ یزید باطل ہے، کہاں لکھا ہے. بات یہ ہے کہ لفظوں میں الجھانا آسان ہے، اور کسی چیز کے ڈیپلی مطالعے یعنی اس کی گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھنا سمجھنا، چاہے وہ قرآن ہو، قرآنی آیات ہو، چاہے وہ احادیث ہو، پھر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل ہو، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر اولیاء کرام، پھر ہمارے اکابرین، پھر ہمارے سلف و صالحین، پھر ہمارے ائمہ کرام، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہو یا دیگر ائمہ ہو، ان کی روشنی میں نفس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو پھر
बेटा, बेटे के बाद बेटा, हम ज़हनी तौर पर किस कदर गुलाम हैं, यही मलूकियत है जिसमें आती है कि हुकूमत हो, इदारा हो, तंजीम हो, वो हमारे बाद हमारी औलाद का हक है। यानी कानून अगर फर्द वाहिद की मर्जी बन जाए और बैतुल माल शाही खानदान की जाती जागीर बन जाए, ऐसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही शेवा रहा और आप खड़े भी रहे। फिर यजीदी फिक्र में हमें क्या नजर आया? सबसे खतरनाक इक़दार का ज़वाल, मादा परस्ती। वो मादा परस्ती क्या? यजीदियत का एक बड़ा चेहरा अखलाकी हुदूद को पामाल करना है। यानी लोगों का माइंडसेट ये करना है कि ऐशो इशरत ही सब कुछ है। आज है ना हमारा माइंडसेट। अब रोज न्यूज उठाइए, इधर बंदा कत्ल हो गया, उधर डूब गया, उधर गिर गया, बसें खाइयों में जा के गिर रही हैं, घरों में रेप हो रहे हैं, बच्चों की इज्जतें लुट रही हैं। ऐसा लगता है जंगल का कानून है। ऐश परस्ती, लज्जत परस्ती का हम इस कदर शिकार हो गए कि हमें खबरें भी हमें नहीं झंझोड़ती। हमारी आदत हो गई, हमारी ये रूटीन है, रोज उठकर 50-60 लोगों के कत्ल होने की, इज्जतें लुटने की, माल लुटने की, एक बाइक या मोबाइल के पीछे जवान जनाजे उठने की खबरें हमारे लिए कॉमन है। तो आसान बात ये कि यजीदियत क्या है? फिक्र यजीदियत अखलाकी हुदूद को पामाल करना और लोगों के लिए ऐशो इशरत उनका मकसद बनाना। जबकि हुसैनियत क्या है? तज़किया नफ्स का नाम है, हया का नाम है, तक़वे का नाम है, आला इंसानी अखलाक की पासदारी का नाम हुसैनियत है। फिर फिक्र यजीदियत ने तीसरा हमारे क्या नुकसान किया? वो ये किया कि हुर्रियत ज़मीर, यानी जो ज़मीर की आज़ादी है उसका मुकाबला हुआ खौफ और लालच से। वो कैसे हुआ कि यजीदियत यानी फिक्र यजीदियत इंसान को मादी जरूरतों और खौफ का गुलाम बनाती है। यानी आपकी जो फिक्र यजीदी है वो आपको मादियत पसंद बनाती है, आपको खौफ का गुलाम बनाती है, आपको जिंदगी से प्यार करना सिखाती है, आपको बेईमानियों की तरफ, बददियानती की तरफ माइल करती है, आपको दुनिया बचाने के लिए आखिरत को बेचने पर उकसाती है। जबकि इसके बरअक्स जो फिक्र हुसैनियत है वो आपको हर मादी गुलामी से आजाद करके ज़मीर की आजादी अता करती है। अगला हम देखते हैं जो फिक्र यजीदियत का हमें नुकसान है वो ये है कि नजरियाती तौर पर हम तहरीफ करते हैं। क्या मतलब? यजीद के चाहने वालों ने उस दौर में भी प्रोपेगेंडा किया कि यजीद की अताअत ना करने वाला खलीफा वक्त का बागी है। उन्होंने कहा यजीद की अताअत में जाने बंदा है। कैसे? उन्होंने कहा यजीद जो है अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का खलीफा है, लिहाजा इसकी अताअत करना होगा, और अगर आपने खलीफा वक्त की अताअत ना की तो आप बागी हैं। यही सोच शामियों को दी गई थी, तभी तो उन्होंने यजीद की हिमायत में नवासे रसूल के लहू से अपने हाथों को रंगीन किया। यानी आसान लफ्जों में कहिए, इन्होंने मजहब को, दीन को, कुरानी आयात को, अहदीस को अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया, जो कि इंतहाई बदतरीन शक्ल है फिक्र यजीदियत की। और आज देखें ये आज भी कॉमन है। मजीद देखें
اب آپ کہیں گے کہ مس یزید تو 61 ہجری میں اس نے کربلا کا پہلا معاملہ کیا، وہ کیا کہ وہ وارثان قرآن کو نہیں پہچان سکا، وارث قرآن کو نہیں پہچان سکا، صاحب قرآن کی اولاد کو نہیں پہچان سکا، وہ جو جس نے حضور علیہ السلام نے حسن اور حسین سے جنگ کو خود سے جنگ اور خود سے جنگ کو اللہ سے جنگ قرار دیا، یعنی یہ سب نہیں پہچان سکا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے اقتدار پرستی، یزید کی اقتدار کی ہوس نے، انتقام کی آگ نے شاعر اسلام کی وہ بے حرمتی کی جس پر آج بھی ہر صاحب ایمان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. ایک تو وہی سانحہ کربلا جو آپ مستقل سن رہے ہیں، دوسرا پھر دیکھیے واقعہ ہررا جو آپ نے ابھی پچھلی جمعرات سنا مس سنا سے، جو 63 ہجری میں ہوا، اور کیا اس نے مدینہ شریف کا حال کیا، جبکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ کریم اسے سخت سزا دے گا، جیسے سیسا آگ میں یا نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اتنی بڑی وعید کے بعد بھی ہم نے کیا دیکھا کہ یزید کی فوج نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی، 3 دن قتل عام کیا، مسجد نبوی کی توہین کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادت ہوئی، تابعین کی شہادت ہوئی، حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی توہین کی ہے. فکر یزیدیت، یزید ایک شخص نہیں ہے، یہ فکر یزیدیت ہے. حوصلہ وہاں کھلا، یعنی حرم کا جو محافظ تھا، جو حرم سے اپنے حج کے احرام کو بدل کر عمرے سے بدل کر وہاں سے کوچ کر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ان شامی افواد نے مجھے عین کعبے میں پا لیا تو یہ مجھے کعبے میں کہیں قتل کر کے کعبے کی حرمت کو پامال نہ کر دے اور کعبے کی زمین کہیں میرے خون سے رنگین نہ ہو جائے. جس کعبے اور جس مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے میرے حسین نے مدینہ بھی چھوڑا اور مکہ بھی چھوڑا. آپ دیکھیے اس یزیدیت نے، اس یزیدی فکر نے پہلے محافظ مدینہ، محافظ مکہ کو شہید کیا، اور یہی بس نہیں کیا بلکہ پہلے نواسے، پھر اس کے نانا جان کے روضہ انور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور پھر معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، پھر 64 ہجری میں مکے پہ چڑھائی کر دی، مکے پر. اور آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے اس شہر مکہ کو اس دن سے حرمت والا بنایا ہے، اس دن سے حرمت والا بنایا ہے جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے. یہ قیامت تک اللہ کی حرمت کی وجہ سے کیا ہے؟ محترم ہے. مکہ قیامت تلک محترم ہے. اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں کی گئی اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال کی جائے گی. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے دور میں مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا گیا؟ منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے گئے. آج جیسے راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، اس دور میں پتھر پھینکے جاتے تھے پریشر کے ساتھ. وہ پتھر جا کے جب کعبے کی دیوار سے ٹکرایا تو جب پتھر سے ٹکراتا ہے تو رگڑ پیدا ہوئی، آگ بڑکی، غلاف کعبہ جل گیا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کس کے دور میں پہلے نواسے رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا؟ تنہا نہیں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. پھر اس کے 1 سال بعد ہی فوراً مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ہی مدینے سے نمٹ کر مکہ معظمہ پر جا کر چڑھائی کر دی گئی، وہ نمازوں کو معطل کیا گیا، غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی. کس قدر حرم الہی کی پامالی ہوئی آپ مجھے بتائیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یزید کے تو حکم پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ جو اتنے سارے لوگ تھے، بات کو سمجھیے گا، وہ جو اس کی فوج تھی، وہ جو اس کے سپہ سالار تھے، وہ جو اس کے سپاہی تھے، وہ کون تھے؟ وہ فکر یزیدیت میں رنگے ہوئے تھے تو وہ بھی کلمہ. یہ باتیں میں سالوں سے سمجھا رہی ہوں.
आज थोड़ा आपको अलग अंदाज में इसका फिक्री यजीदियत किस कदर उनके जहनों पे सवार थी, मुझे बताइए। तारीखों में आता है 2000, 12,000, 20,000, 2 लाख, जितना भी बड़ा लश्कर था। अगर 3 दिन मदीना शरीफ पर चढ़ाई की गई, 3 दिन उस मदीना शरीफ को ताराज किया, तो बताइए कितना बड़ा लश्कर होगा कि सहाबा किराम रिजवान ने बंद बांधा है, मदीना शरीफ को बचाने की कोशिश की है। वहां के रहने वाले लोगों ने, जिनमें सहाबा की औलादें भी हैं, सहाबा खुद भी हैं, लेकिन इस फौज के सामने बंद बांध नहीं सके। तो कितनी बड़ी फौज थी। यानी यजीद बैठा हुआ बगैर एक शख्स है, और ये वो शख्स है जो अपने दरबार में कह रहा है मैंने तो बदर के अपने अकाबरीन का बदला ले लिया। और बदर में जो उसके अकाबरीन थे वो कौन थे? काफिर। तो आपको यजीद की फिक्र नजर आ रही है? वो बदर का बदला जो इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, वो उसका बदला जब इस्लाम छा गया तब ले रहा है, करबला के मैदान में। और यजीद के जो अकाबरीन, यजीद के जो जद, यजीद का नाना, यजीद का मामू, यजीद के रिश्तेदार जो ग़ज़वा बदर में कत्ल हुए, वो जहन्नमी है, क्योंकि वो अपने बुतों के लिए लड़ रहे थे। और यजीदी फिक्र को वहां समझिए, वो कह रहा है मैंने आज अपने मक्तूलीन का बदला ले लिया। अगर वो होते तो कहते यजीद तेरे हाथ सलामत रहे। अब वो तो काफिर होते तो जरूर कहते कि तेरे हाथ सलामत रहे, लेकिन यहाँ यजीदी फिक्र देखिए कि यजीदी फिक्र के ये हाथ देखिए, ये हाथ जहन्नमी हाथ है जो अपने ही रसूल के नवासों के लहू से रंगीन है। ये है यजीदी फिक्र। यजीदी फिक्र कहीं रुकी नहीं है, यजीदी फिक्र ठहरी नहीं है। बज़ाहिर करबला में अहले कलमा गो को, ईमान वालों को, नवासे रसूल और उनकी औलादों को बज़ाहिर मादी तौर पे तो शिकस्त हो रही है, लेकिन यकीन करें यजीदियत का चेहरा चाक हो रहा है, यजीदियत का बदनुमा चेहरा नजर आ रहा है, इस उम्मत को दिखाया जा रहा है। ये फकत यजीद ना पहला है लेकिन आखिरी नहीं। यजीद मर गया है, यजीदी फिक्र नहीं मिली। यजीदी फिक्र क्या है? जो कुरान और साहिबे कुरान और उसकी आग से टकरा जाए, जो इस्लामी शायर से टकरा जाए, जो इस्लाम को चैलेंज करे, जो अखलाकी अक़दार को बिल्कुल पामाल कर दे, वो यजीदियत है। हम यजीदियत को अभी भी, फिक्र यजीदियत को हम कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा जिस महराब मिंबर से यजीद के गुण गाए जाएंगे, हम उसे कबूल नहीं कर सकते। हमें अपनी औलादों को उससे बचाना होगा। यजीद को मानने का मतलब यह है फिक्र यजीदियत का बाचार, और फिक्र यजीदियत ने माजी में ये गुण खिलाए हैं, क्योंकि फिक्र यजीदियत की बुनियाद अपने नबी और उसकी आल से दुश्मनी है। और ये रुकना यहाँ नहीं है, इसके ज़मीन में फिर मदीना शरीफ भी आएगा, फिर मक्का शरीफ भी आएगा। इसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए आपको 10 दिन हमने शिम्र बताया, हमने इब्ने साद बताया। हम अभी भी इन नामों में लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं किसका बेटा है किसका भाई है। आप ये छोड़ दें कि किसका बेटा है किसका भाई, जिसके ऐमान है उसके साथ है। हाँ, लेकिन ये समझिए, ये जो करबला के मैदान में ये जो अफराद हैं, क्या ये उसी वक्त मर गए? नहीं, ये करबला के वो मखसूस किरदार हैं जो समाजी और नफ्सियाती तबकात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये देखिए शिम्र किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, इब्ने साद किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, और क्या ये नुमाइंदगी करने वाले फिक्री लोग आज हमारे दरमियान हैं? आप उस शिम्र को रो रहे हैं, आप उस इब्ने साद को रो रहे हैं। इब्ने साद था कौन? मसलिहत पसंद शख्स था, मसलिहत पसंद और मुक्तदरा, यानी ऐसा बाअसर असर और रसूख रखने वाला वो तबका था जो ना हक की बात करता था, ना इंसाफ की बात करता था, ना उसूल की। वो ये देखता था मेरे मफादात कहाँ पूरे हो रहे हैं, वो ये देखता था मेरी जात को फायदा कहाँ हो रहा है। आज अपने सियासतदानों को नहीं देखते? डार्क वेब आपको नहीं पता ये बच्चे कत्ल क्यों हो रहे हैं, ये बच्चों की आज़ा को काटा क्यों जा रहा है, दरिंदगी से शहीद क्यों किया जा रहा है, और करते हुए पूरी वीडियो क्यों बन रही है? सबको पता है, सबको पता है।
جتنی اذیت پہنچائی جائے گی بچوں کو اتنے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آ رہے ہیں. سب کو پتا ہے انٹرنیشنل لیول کا گیم ہے, لیکن ہم نہیں پکڑ سکتے اس لیے کہ ہماری اسمبلیوں میں یہ ابن صاحب موجود ہے, لیکن ہمارے پاس اتنے ذہنی غلام ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں چیز